ایک سوال پوچھا گیا ہے خاتون کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا بٹ آپ نے کوئی ریسپانس نہیں دیا، آج میں پھر سے پوچھ رہی ہوں۔ میری شادی کو 5 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن شادی کے دن سے ہی جب میں اس گھر پہ پیر رکھی تب سے ہی میری ساس مجھے بہت دکھ دے رہی ہیں، بہت بات بات پہ تانا دیتی ہیں، میرے ماں باپ کو لگا کر مجھے بہت تانا دیتی ہیں۔ اچھا، بہرحال ان کے پورے سوال کا خلاصہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ساس ان کو تانے دیتی ہیں اور یہ ان کی خدمت کرتی ہیں، تب بھی جو ان کو برا بھلا کہتی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ان کی لائٹ بھی کاٹ دیتی ہیں، اور بہرحال ان کو بہت پریشان رکھتی ہیں ان کی ساس۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ساس کی خدمت اور بڑھا دو، اپنے ساس سے اور محبت کرنا شروع کر دو، اتنی محبت کرو، اتنی خدمت کرو کہ آپ کی محبت ان کی نفرت پر غالب آ جائے، آپ کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے، آپ کی محبت ان کی نفرت کو ختم کر دے، اتنی محبت دو، اور وہ کیا کر رہی ہیں اس کو نظر انداز کر دو۔ مشکل ہوگا آپ کے لیے، میں سمجھ رہا ہوں مشکل ہوگا، لیکن محنت کرو، اگنور کرو ان کی ساری چیزوں کا۔ آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے اور آپ کو سمجھ رہا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا کی کیوں پرواہ کر رہی ہیں آپ؟ وہ آپ کی برائیاں کرتی ہیں، آپ کے ساتھ یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، ان کو مت دیکھو، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وہ اگر ایک کام آپ ان کا کرتی تھی، وہ ایک تانا دے رہی ہیں، تو آپ ان کے 2 کام کرنے شروع کر دو۔ وہ 2 تانے دینا شروع کر دیں تو ان کے 3 کام کرنا شروع کر دو۔ وہ جتنا آپ پر تانے بڑھائیں، جتنا آپ سے نفرت بڑھائیں، آپ اتنی محبت بڑھا دو۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ یہ کہیں گی کہ جتنا اس نے میرے ساتھ کیا، جتنی اس نے مجھ سے محبت کی۔ انسان کا ضمیر، انسان کا دل گواہی دیتا ہے خود بخود، اسی لیے ان کی پرواہ نہ کرو۔ آپ اللہ کے لیے ان کی خدمت کرو، اللہ کے لیے ان سے محبت رکھو، اللہ کے لیے ان کے کام کرو، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کر رہی ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ چلو میں ایک واقعہ اپنا سنا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ایسی سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہی سوچ کے گھلتی رہو، وہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں، میں ان کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں، اور وہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں، بتاؤ 10 جگہ جا کے برائی کر دی، تو آپ کا پورا دن اسی میں گزر جائے گا، یہی سوچتے سوچتے آپ ڈپریشن میں چلی جاؤ گی، ٹینشن میں چلی جاؤ گی، بڑھاپا جلدی آئے گا، بال جلدی سفید ہو جائیں گے، 10 سال آپ کی زندگی اسی کشمکش میں گزر جائے گی، وہ کیوں نہیں صحیح ہوئیں، میں نے ان کے ساتھ اتنا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہے نا؟ تو یہ ساری زندگی آپ کی ایسی گزر جائے گی 8-10 سال کی۔ اور اگر آپ یہ چھوڑ دو، آپ سوچو میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، وہ بری ہیں، مجھے کیا مطلب، میں تو اچھی ہوں نا، تو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرا ہسبینڈ اچھا ہے، مجھے اپنی فیملی کو بنانا ہے، کوئی بات نہیں، وہ میری بڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو ایک سکون بھی ملے گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ اسٹریس نہیں لوگی، اور آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ کیونکہ جب کوئی بھی بندہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر دنیا والوں سے اسے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا۔ مان لیجیے وہ آپ کے گھر آئی، آپ نے ان کو ناشتہ پانی کرایا، آپ پیچھے جا کے وہ کہنے لگی کہ بتاؤ مجھے پوچھا بھی نہیں، تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ آپ نے اللہ کے لیے کھلایا پلایا تھا، بھائی وہ ان کو غلط لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی زندگی بہت اچھے سے رہے گی، دوسری بات یہ کہ اللہ آپ کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ دشمن بھی آپ کے اپنے ہو جائیں گے۔ تو میں اپنا واقعہ ایک سنا دیتا ہوں۔ جب میں مسجد میں امامت کیا کرتا تھا تو 2-3 بوڑھے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں نا، جو خراٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہر مسجد کے اندر ہوتے ہیں، وہ خراٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کو بس امام کی اور دوسرے لوگوں کی برائیاں اور کمیاں ہی نظر آتی ہیں۔ تو میں شروع میں میری سٹارٹنگ تھی مسجد میں امامت کی، تو وہ 2-3 بوڑھے لوگ تھے، تو مجھے بڑی خوفناک نگاہوں سے دیکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ جو ہے وہ چیچے میں کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ان کی چیچے میں سے میں ٹینشن میں آ جاتا اور میں بھی ان کو جواب دیتا، اور میں کہتا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ وہ، تو اس سے کیا ہوتا، بحث بڑھتی، مجھے بھی ٹینشن ہوتی، اور 4 لوگ میرے سپورٹ میں ہوتے، 4 لوگ ان کے سپورٹ میں ہوتے۔ تو میں نے کیا کام کیا کہ میں ان کی فکر کرنے لگا۔ جب بھی وہ بڑے میاں آتے تھے تو بھائی خیریت ہے، اور ارے آپ تو ہمارے بڑے ہیں، ارے ہم تو آپ کے چھوٹے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی تو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے تھے تو چپل وغیرہ اپنی اٹھا کے نہیں رکھ پاتے تھے، تو میں ان کی چپلیں اٹھا کے رکھ دیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو انہی کے ساتھ چلنا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے، بعض دفعہ وہ اپنا بیت لے کے چلا کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں چڑھا دینا، سیڑھیوں سے اتروا دینا۔ وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی چیئر کی فکر کرنا، ہے نا،
اور ان کی چپلوں کو اٹھا کے رکھنا، ان کی جب وہ بیمار پڑ گئے تو ان کی خیریت لینے جانا، اب کیئر کرنا شروع کری۔ اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا بول رہے ہیں، پیچھے کیا بول رہے ہیں، سامنے کیا بول رہے ہیں، ہے نا۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اور نماز کا جیسے ہی ٹائم ہوا تو ایک بڑے میاں تھے، وہ مجھ سے کہتے تھے مولانا چلو ٹائم ہو گیا نماز کا۔ اب دو آپشن تھے میرے پاس، ایک تو یہ کہ وہ مجھ سے جب کہہ رہے ہوتے تھے کہ مولانا نماز کا ٹائم ہو گیا چلو، تو میں کہتا ارے یار یہ کوئی امام سے بات کرنے کا طریقہ ہے یار آپ کا، مجھے بھی دکھ رہا ہے ٹائم ہو گیا، جیسے کہ نارمل لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، مجھے بھی دکھ رہا ہے ٹائم ہو گیا، چلا جاؤں گا میں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو پھر اس سے کیا ہوتا بحث بڑھتی، وہ کہتے ہیں ارے ٹائم ہو گیا، میں بول دیا تو اس میں کیا مصیبت ہو گئی، میں بولتا تو مجھے بھی تو دکھ رہا ہے نا، ایسے بات بڑھتی۔ انہوں نے مجھے بولا مولانا ٹائم ہو گیا چلیے، چلو ٹائم ہو گیا، تو میں نے بولا جی بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ بڑے ہمارے، چلیے۔ تو میں کھڑا ہو گیا مصلی پہ جا کے، تو جو ہے نا ایک دو لوگوں نے خود ہی کہا یار آپ نے کیسے بولا مفتی صاحب سے کہ ٹائم ہو گیا چلو، ان کو بھی ریلائز ہو، بولے میں معافی چاہتا ہوں وہ آپ سے میں نے ایسے بولے، کوئی بات نہیں، میں نے کہا آپ بڑے ہیں ہمارے، میں نے کہا آپ بڑے ہیں ہمارے، اور بڑوں کی تو یہ محبت ہی تو ہوتی ہے کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہر ایک سے تو نہیں کہہ پائیں گے، آپ ہم سیدھے بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہم سے محبت ہے۔ یہ ان کا دل بڑا ہو گیا، یہ سمجھ لیں آپ جب بھی گرمی آتی تھی وہ میرے لیے وہ بیل کا جوس لے کے آتے تھے، اللہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بیل کا جوس میرے لیے لے کر آتے تھے، مولانا آپ کے لیے، مولانا آپ کے لیے۔ اور وہ دو تین بوڑھے جتنے بھی تھے چیچے میں کیا کرتے تھے آپ یہ سمجھ لیں، اب وہ میرے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب میں نے امامت چھوڑی اس مسجد سے، آپ یقین مانیں کہ اب بھی میں اگر جاتا ہوں نا اس مسجد میں تو جو دو باقی ہیں بہت یاد آتی ہے مفتی صاحب آپ کی، بہت یاد آتی ہے، کیوں چلے گئے آپ، نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو، بہت یاد آتی ہے، سب سونا ہو گیا ہے ہماری مسجد، ایسے بولتے ہیں وہ۔ ایک پھر دوسری مسجد میں نے ایک امامت کی تھی تقریباً 6-7 مہینے، تو وہاں کے جو مؤذن تھے وہ بڑے بوڑھے تھے، بڑے بوڑھے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مؤذن جو ہے نا بڑا خراٹ مؤذن ہے، بڑا خراٹ مؤذن ہے، کسی امام کو ٹکنے ہی نہیں دیتا، امام کی ناک میں دم کر دیتا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ جب اس مسجد کو میں نے چھوڑا تھا، کیونکہ امامت مجھے پسند نہیں تھی، مطلب میں یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ بڑا کام کروں۔ امامت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی بہت بڑے کام نہیں کر پاتا، امامت میں الجھ جاتا ہے، پھر وہ سارا دن امامت میں ہی گزر جاتا ہے۔ تو جب میں وہاں سے آیا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بول رہے تھے کہ مجھے کسی کے جانے کا دکھ نہیں ہوا لیکن آپ کے جانے کا دکھ ہو رہا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ میں نے ان کو وہ مقام دیا تھا جس عمر کے وہ ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کبھی یہ نہ دیکھو کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، سامنے والے کے عمل کی وجہ سے آپ اس کو ریسپیکٹ مت دو، سامنے والا آپ کو کیا ریسپانس دے رہا ہے، آپ کی عزت کے بدلے میں وہ آپ کو عزت دے رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ عزت اتنی انسان کو تب دیتے ہیں جتنی وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں، ہمارا اپنے اکارڈنگ ایک سانچہ ہونا چاہیے، اپنے اکارڈنگ ہمارا ایک ماپ ہونا چاہیے کہ سامنے والا ایسا مطلب نہیں، ہمارا لیول کتنا ہے، ہم اس کو عزت کتنی دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا کہ دنیا مٹھی میں، صحیح ہے۔ بہت سارے دشمن تھے، بہت سارے جلنے والے تھے، حاسدین تھے، آپ یقین مانیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں فیروز آباد میں بھی جو میری کبھی پیچھے برائیاں کرتے تھے، مجھے برا کہتے تھے، حالانکہ سامنے مل رہے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بہت عجیب لگے گا کہ انہوں نے جو ہے نا کافی بار میرے سے تلخ باتیں بھی کی ہیں، میری برائیاں بھی کی ہیں، لیکن میں نے کبھی ان سے یہ تک نہیں پوچھا کہ یار آپ نے میرے بارے میں ان سے یہ بول دیا تھا، ایسا کیوں؟ جب بھی وہ آئے اعزاز، اکرام، محبت ہے نا، اور کبھی انہوں نے بولا بھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مطلب نظر انداز ساری چیزوں کو، اور محبت ان کو بھرپور۔ تو ایک دن میرے پاس آئے، بولے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ باتوں پر کہ جو میں نے آپ سے کہی ہیں، اور جو کچھ غلط باتیں میں نے آپ سے بولی ہیں، میں آپ سے بس ان چیزوں کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں تھی، آپ تو بلا وجہ دل پہ لے رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس بات کا احساس ہے، مفتی صاحب مجھے معاف کر دیجیے گا، بڑے تھے عمر مجھ سے، لیکن کیا تھا، ہوتا ہے نا کہ جلن جب آدمی کو ہوتا ہے تو وہ خود آتا ہے، اس کو بس آتا ہے جلن، ترقی سے جلن آئے گا، اچھا کھانے سے جلن آئے گا، اچھا پہننے سے جلن آئے گا، تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلن حسد رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، لیکن کیا ہوا بعد میں آئے، معافی تک مانگ کے کئی لڑکے گئے اچھے خاصے، میرے سے عمر میں بہت بڑے ہیں، لیکن کیا تھا کہ بعد میں ان کو غلط فہمی جب ان کی دور ہوئی، انہوں نے مجھے جانا، انہوں نے مجھے پہچانا، اور میرے عمل کو دیکھا کہ میں ہمیشہ ان کو ریسپیکٹ دے رہا ہوں، محبت دے رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں یار تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں کیا، آپ میرے بارے میں ایسا کیوں کہا، حالانکہ مجھے پتہ ہے وہ میرے بارے میں کیا کر رہے ہیں، لیکن جب ملے تو اچھے سے۔ ایک دن آئے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت برا سمجھا، بہت برا سوچ لیا، بہت برا بول بھی لیا،
تو میں اپنا غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں مفتی صاحب، بس آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. میں نے کوئی بات نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے، آ جاؤ. اسی لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب بہت بڑا ہو گیا میرا. لیکن یہ ایک کامن پرابلم ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اکارڈنگ عزت سامنے والے کو تب دیتے ہیں جب وہ ہمیں ہمارے اکارڈنگ دے رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کو اگر 4 پلیٹ میں ناشتہ کرایا ہوگا تو وہ اگر ہمیں 4 پلیٹ میں ناشتہ کرائے گا تب تو ہماری 5 ہوں گی، تب تو ہماری 4 ہوں گی، ورنہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی کم ہو جائیں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے بہت ڈیٹیل میں نے جواب دیا ہے آپ کو. شاید اتنی زیادہ ڈیٹیل میں تو میں نے شاید ہی کبھی کسی کو جواب دیا ہو. تو سارے لوگوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس کو اتنا ڈیپ جا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے.